بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ما کان لہ خالصا وابتغی بہ وجہ، جو اسی کے لیے خالص ہو اور اسی کی رضامندی میں طلب کیا گیا ہو۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ایک آدمی اجر و ثواب اور نام و نمود کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا۔ وہ شخص بار بار یہی سوال کرتا رہا اور آپ بار بار یہی جواب دیتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اسی کے لیے خالص ہو اور اسی کی رضامندی میں طلب کیا گیا ہو۔ نیتوں کا معاملہ بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ فساد کی شکار ہوتی ہے تو کتنے ہی اعمال اکارت چلے جاتے ہیں۔ لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر سے گزرتا ہے کہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ نمبر 1، ریاکاری کے ساتھ صدقہ کرنے والا۔ نمبر 2، قرآن کا قاری۔ اور نمبر 3، شہید۔ ان لوگوں کی عاقبت صرف اسی وجہ سے خراب ہوگی کہ یہ لوگ تعریف کے بھوکے تھے۔ اگر تمہارے سامنے رضا الہی کا حصول نہیں تو جو بھی عمارت تم تعمیر کرو گے وہ برباد ہو جائے گی۔ اگر تمہاری منزل مقصود اللہ سے وابستہ نہیں تو تمہاری ساری جد و جہد ہوا ہو جائے گی۔ اگر تمہارے پیش نظر اللہ کی طلب نہیں تو تمہاری ساری دوڑ بھاگ بیکار چلی جائے گی۔ کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے، یعنی ایسے لوگوں کے حصے میں تکان آئے گی اور ان کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ ابن القیم کا یہ قول کس قدر جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔